نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا پتہ ہے۔ جو اس پتے پر پہنچتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو اس پتے کے علاوہ ادھر ادھر جاتا ہے یہ ناکام ٹھہرتا ہے۔ کسی کا مقدر ناکامی ہے اور کسی کا مقدر کامیابی ہے۔ دنیا میں آنے والا اپنا مقدر خود بناتا ہے کہ اس نے نصاب استاد کی ہدایت رہنمائی میں خوب پڑھا ہوتا ہے، اسے امتحان کے بعد نتیجے کا انتظار رہتا ہے، اور جس نے نصاب مکمل نہیں کیا ہوتا، اسے اچھی طرح نہیں سمجھا پڑا ہوتا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ امتحان ہی سرے سے نہ ہو۔ کیا دنیا کی عارضی زندگی میں اس بات کا پتہ موجود نہیں ہے؟ ضرور پتہ موجود ہے کہ دنیا دار قیامت تک کی زندگی بھی پائے تو مرنا نہیں چاہتا۔ مرنا وہ چاہتا ہے جو اللہ کا ہے، اللہ کے نبی کا ہے، اور جو اپنی جان سے زیادہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی جان کو عزیز جانتا ہے، اور وہ کامیاب ہے جس نے عارضی زندگی میں ابدی زندگی کے حصول میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں شہادت کا جام نوش کیا ہوتا ہے۔ کامیابی اپنے مقدر بنانے میں ہے کہ جو اپنی حالت بدلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی حقیقت رحمت محبت میں اس کی حالت بدل کر خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی خوشی ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کو خوش کرنے کے لیے اپنے عمل نہیں کرتا، اپنی جان اور اپنے مال کو قربان نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کے لیے یہ سانس لیتا اور گنواتا نہیں۔ اسے کیا پتہ اللہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور اللہ پروردگار کی خوشی جب کوئی حاصل نہیں کرتا تو یہ اللہ پروردگار کی ناخوشی ناراضگی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اللہ پروردگار نے جو کچھ بھی اسے دیا ہے اسے اللہ کی خوشی کے لیے واپس لوٹایا ہے۔ یہ زندگی کا گزارنا ہے۔ زندگی عارضی ہے، عارضی زندگی میں کوئی اللہ پروردگار کی خوشی کے حصول کے لیے اسے خوش کرتا ہے تو یہ عارضی زندگی اس کی ابدی زندگی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں مرنے والا در حقیقت زندہ ہوتا ہے، اور زندہ کو مردہ کہنے والا خود مردہ ہوتا ہے،
اسے کیا پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مقدر کو مقدر بنا دیا ہے جو در حقیقت ہونا چاہیے۔ اور یہ مقدر کیسے بنا ہے؟ یہ بنانے والے نے اپنا مقدر اپنے ہاتھوں بنایا ہے، اور اگر کوئی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو مارتا ہے، اپنی خوشیوں کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، اور جب خوشیاں نہیں ملتی تو اپنا گلا گونڈتا ہے، اسے کیا پتہ اس نے یہ سارا کچھ اپنے لیے کیا ہے؟ جو اپنے لیے کرتا ہے یہ تو وہ کتا ہوتا ہے، جب اسے شکار کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو وہ شکار کو کھانے کے لیے زخمی کر دیتا ہے۔ یہ کتا اس کا پکڑا شکار کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جس نے اپنے لیے سارا کچھ کیا ہے وہ کب مقدر والا ہے، اور جس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، للہ رب العالمین، سارا کچھ اللہ پروردگار کی خوشی کے لیے کیا ہے کہ میرا اللہ پروردگار مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ نے اسے اپنی ناراضگی سے، اپنے غیظ و غضب سے، اپنے عذاب سے، اپنے یاروں دوستوں کی جدائی سے بچا لیا ہے، اور اسے شیطان کے حوالے ہرگز نہیں کیا۔ اور جو اپنے حوالے ہو جاتا ہے اسے کیا پتہ وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اپنے حوالے ہونے والا ہے جو شیطان کا پیروکار ہے، اور جو اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کرتا ہے، اور سارا کچھ جو کرتا ہے وہ مالک کے لیے کرتا ہے۔ ادھر شکاری کتا جسے مالک کھلاتا پلاتا ہے وہ نمک حرامی نہیں کرتا، اور ادھر یہ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اللہ پروردگار کی بندگی میں پورا اترتا ہے، اور اس کا نشانے پر ٹھیک بیٹھتا ہے، اور یہ محروم نہیں رہتا۔ کوئی نصیب والا ہے جو اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا کا علم حاصل کرتا ہے۔ اپنے عمل سے ماں باپ کو خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ پروردگار کو خوش کرنے کا علم ہے کہ اللہ پروردگار کا مشاہدہ علم میں ہوتا ہے۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو کسی مخلوق کی آنکھ ہو وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ اور اگر اس کی مثال ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں کہ ان کی آنکھ تجلی کی تاب نہیں لاتی، ان کا میں زمین پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا، میں فخر موسیٰ گر جاتا ہے، اور آنکھ تجلی کی تاب نہیں رکھتی۔ یہ اللہ پروردگار کے علم کی عطا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا علم دیتا ہے تو ابدی زندگی عطا ہوتی ہے، اور ابدی زندگی میں اللہ کے بندوں کا ساتھ اور اللہ پروردگار کا مشاہدہ ملتا ہے۔ وہ کیا مرا جو مر کے مر گیا، مرا تو وہ ہے جو مر کر زندہ ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کی راہ ہے۔ اللہ کی راہ کے بغیر کوئی اگر سیدھی راہ ہوتی تو اللہ ضرور بتاتا۔ اگر سیدھی راہ کسی کو ملی ہے تو ماں باپ سے اسے ماں باپ کی خوشی ملی ہے، اور ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ جسے ماں باپ کی خوشی نہیں ملتی، بیوی کی خوشی ملتی ہے، اولاد کی خوشی ملتی ہے، اسے اپنے آپ کی خوشی ملتی ہے، اسے خوشی نہیں ملی بلکہ عذاب ملا ہے۔ یہ عذاب در حقیقت اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہے صرف ایک ہی وجہ سے ناراض ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں صرف ایک ہی وجہ سے ناراض ہیں، جس سے اللہ کا بندہ ناراض ہے صرف ایک ہی وجہ سے ناراض ہے۔ وہ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے کہ وہ خود خوش ہونا چاہتا ہے۔ کیسی خوشی ہے کہ جس سے خوشی دینے والے وہ ناراض ہو جائے؟ یہ تو بڑی مایوسی، بڑی بدنامی اور بڑی وہ خسارے والی دولت ہے جو کوئی اسے خریدتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اگر موٹی لکڑی ہاتھ آ جائے
تو چھوٹی اور باریک لکڑیاں فرنیچر وغیرہ اس سے تیار کیا جا سکتا ہے، اور اگر باریک ہاتھ آ جائے اور موٹی بڑی چیز بنانی ہو تو یہ چھوٹی ہاتھ آئی بھی بیکار فضول ہوتی ہے، ہاتھ بڑا ہوتا ہے اور اس میں یہ لکڑی آ کر چھپ جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز چھپ جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، کہ ظاہر ہو تو پتہ ہو نا کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے، اور جب کوئی اپنے آپ کو مارتا ہے اور جا کر مٹی میں مل جاتا ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے حقیقی گھاٹا اور نقصان اٹھایا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو خوشی کا علم رکھتا ہے، اور خوشی کا علم ہونے کے بعد وہ اللہ کے بندے کو خوش کرتا ہے، تو اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کا جو علم ہے وہ اسے جو عطا کیا گیا ہے، اس میں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ خوشی ہماری ہوتی ہے، خوشی ہمارے ماں باپ کی ہوتی ہے، خوشی اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، اور خوش اللہ پروردگار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو خوشی کا علم حاصل نہیں، رضا کا علم حاصل نہیں، اسے کیا ملا ہے؟ وجود ملا ہے تو وہ اس کا نہیں ہے، وجود کو اعضاء ملے ہیں تو وہ اس کے نہیں ہیں، جان ملی ہے تو جان کا مالک اللہ پروردگار ہے، جہان ملا ہے ایک وقت کے لیے تو یہ وقت اللہ پروردگار نے دیا ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں، آیا ہے تو خالی ہے، جاتا ہے تو خالی ہے، اور جو آیا ہے اسے اللہ نے اپنا بنا لیا ہے، اور جو دنیا سے آیا ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اسے کیا نہیں ملا؟ اسے سب کچھ ملا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جسے رب ملا ہے اسے سب ملا ہے، اور جسے اپنی خوشی نہیں ملی اسے کیا ملا ہے؟ اور اپنی خوشی اگر اس کی خوشی ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کے بعد خوشی جب ختم ہوتی ہے تو اسے پریشانیاں ہی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، تو ایسی خوشی کا کیا فائدہ؟ کوئی اس کی مثال لینا چاہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ آنکھ خوشی دیتی ہے، کان خوشی دیتا ہے، زبان خوشی دیتی ہے، یہ ساری چیزیں جب استعمال ہوتی ہیں تو یہ خوشی دیتی ہیں، اور جیسے ہی آنکھ سوکھ جاتی ہے، کان سننے سے انکار کر دیتا ہے، وجود کمزور ہو کر بیچارہ ایک لاش کا لوتھڑا رہ جاتا ہے، تو بتائیے یہ ساری خوشیاں جو اس کے ہاتھ سے اب چلی گئی ہیں، ان خوشیوں سے، ان چیزوں سے جو خوشیاں ملتی تھیں، اب وہ ساری پریشانیاں بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اندھے گڑھے میں جا کے گرتا ہے، ڈوبتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، کوئی چیز ڈھونڈتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ملتی تو پریشان ہوتا ہے۔ کیا گیا؟ ایک آنکھ گئی، کتنی پریشانیاں آ گئیں، ایک کان گیا، کتنی پریشانیاں آ گئیں، ایک بولنا گیا، کتنی پریشانیاں آ گئیں، ایک جان کمزور ہوتے بوڑھی ہوئی، کتنی پریشانیاں آ گئیں۔ کیا ان پریشانیوں سے یہ نہیں سے پتہ چلتا کہ جب اس کی خوشیوں سے حقیقی خوشی اللہ نبی کی جو ہے وہ ملتی ہے، اور جس کے بعد کبھی خوشی ختم نہیں ہوتی، اور جب اس خوشی سے وہ خوشی نہیں ملتی تو ادھر پریشانیاں ہوئیں، ادھر عذاب کتنا بڑا ہے۔ پریشان ہو کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اصل پریشانی تو ضرورت کا پورا نہ ہونا ہے۔ جب ضرورت پوری نہیں ہوتی، بھوک ستاتی ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی، پیاس ستاتی ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی تو فطری خواہش بندے کو ستاتی ہے۔ کھانا پینا تو ہر ایک کو جب تک زندگی ہے مل ہی جاتا ہے، اور اگر فطری ضرورت بیوی ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، یہ فطری ضرورت جو اللہ دیتا ہے یہ اگر پوری نہ ہو تو کتنا بڑا عذاب ہے۔ بیوی بانجھ ہے، شوہر بے بیوی کے ہے، اولاد نہیں ہوتی، فطری ضرورت پوری نہیں ہوتی، عذاب ہی عذاب ہے۔ اسے کیا ملا؟ اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے تو یہ وہ ہے
جسے ضرورت اور خواہش کا پتہ ہوتا ہے، ضرورت ماں اور باپ پوری کرتے ہیں، خواہش کی نفی میں حقیقت، رحمت، محبت کا فیض اللہ کا بندہ دیتا ہے، اور جسے ضرورت کا علم نہیں، اسے کیا پتہ رضا کیا ہے، خوشی کیا ہے، اور جسے علم الہی کا حصول نہیں، معلم مزکی کا ساتھ نہیں، اسے کیا پتہ کہ حقیقی ضرورت بندے کی جو ہے وہ کیا ہے۔ حقیقی ضرورت میں پہلی ضرورت بندے کی یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ رہتا ہے، یہ بھی ہمیشہ رہے، اسے ابدی زندگی کی عطا ہو۔ اس لیے فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ کہ لما یحییکم، کہ وہ تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں۔ عارضی زندگی سے فوراً ہی بالمقابل عارضی زندگی کا ابدی زندگی کا پتہ ہوتا ہے۔ کوئی پی آئی ڈی نہیں کرنی پڑتی، رات ہمیں دن کا پتہ بتا دیتی ہے، موٹا ہمیں پتلے کا پتہ بتا دیتا ہے، تیز ہمیں سست کا پتہ بتا دیتا ہے، اندھیرا ہمیں روشنی کا پتہ بتا دیتا ہے، اندھا ہمیں آنکھوں والا جو ہے اس کا پتہ بتا دیتا ہے، کافر ہمیں مومن کا پتہ بتا دیتا ہے۔ یہ پی ایچ ڈی کرنے سے پتہ ہوا ہے، یہ 24 گھنٹے کا پتہ ہے جو اللہ پروردگار نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ میں رکھا ہے، خود ہی سارے پتے بتاتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے یہ علم ہے، اور جو ابھی پیدا نہیں ہوا یہ بھی علم ہے۔ ایک پیدا ہونے کا علم ہے، ایک اور پیدا نہ ہونے کا علم ہے۔ علم پڑھا نہیں جاتا، علم عطا ہوتا ہے۔ پڑھنے والے بڑے فنے خواں پڑھنے میں بنتے ہیں، لیکن جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے۔ ماں باپ ہیں جو ضرورت پوری کرتے ہیں، اور یہ فطری عمل میں ہوتا ہے۔ فطری عمل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ہو اور میری اولاد بڑی ہو، اور وہ اپنی اولاد کو اپنی ضرورت پر اولاد کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اور اسے عارضی زندگی میں مرنے سے بچاتے ہیں۔ خود مرنا قبول کر لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو بچاتے ہیں۔ یہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ عارضی زندگی میں بچاتے ہیں، اور اللہ کا بندہ ابدی زندگی میں محبوب کا مشاہدہ اور محبوب کا ساتھ دیتا ہے۔ جب ماں باپ کسی کو ضرورت کے مہیا کرنے میں عارضی زندگی میں موت ہلاکت سے بچاتے ہیں تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف لے جانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بڑے کی معرفت رکھتا ہے، وہ ماں باپ نہیں جو اپنے بڑے کی معرفت نہیں رکھتا۔ حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا اولاد کے حق میں بڑے ہیں۔ جب کوئی ماں باپ کی معرفت رکھتا ہے، اپنے بڑے کی معرفت رکھتا ہے، تو دو وجہوں سے معرفت رکھتا ہے۔ ایک وجہ حکم ہوتا ہے، اور ایک وجہ حکم میں فطری ضرورت ہوتی ہے۔ فطری ضرورت وجود میں اپنے آپ ہی آ جاتی ہیں کہ اللہ پروردگار نے فطری ضرورت میں جب بلوغت نقطہ دیا ہے تو وہ نقطہ اپنا پتہ خود بتاتا ہے، یہ علم ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نقطے میں اپنے بڑے کے نقطے کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا ماں باپ فلانا ہے اور میرے ماں باپ کا ماں باپ فلانا ہے، تو یہ حکم ہے۔ حکم نظر نہیں آتا، لیکن حکم میں ہوتا وہی ہے جو اللہ پروردگار نے بنا دیا ہوتا ہے، کہہ دیا ہوتا ہے۔ ہونے کے بعد اب ضرورت ہے جسے وقتی ضرورت کہا جاتا ہے۔ ہونے کے بعد وقتی ضرورت کا علم اپنے آپ ہوتا ہے
کہ پہلے نقطہ ہے جو اپنا علم اپنا پتہ خود بتاتا ہے. جب وہ اپنا پتہ بتا دیتا ہے تو یہی وہ پتہ بتانے والا نقطہ بڑا ہے جو ہے، جسے یہ پہلے نقطہ ملا ہوتا ہے، وہ وقتی ضرورت جو ہے وہ پہلے جانتا ہے، اور وہ اپنی اولاد کو جب وہی وقتی ضرورت دیتا ہے تو یہ ماں باپ ہے جو اسے عارضی زندگی میں ہلاکت سے اور بے ضرورت پریشانی سے بچاتے ہیں، کہ ضرورت مہیا کرتے چلے جاتے ہیں اور بے ضرورت جو پریشانی پیدا ہونی ہوتی ہے اس سے بچاتے ہیں. ماں باپ ہیں جو عارضی زندگی میں بچاتے ہیں، اور اللہ کا بندہ اب حکمی تعلیم دیتا ہے. حکم کا اسے پتہ ہوتا ہے، کسے؟ ماں باپ کو پتہ ہے کہ مجھے جو حکم ہوا ہے وہ کیا حکم ہوا ہے، کہ اب میں اپنی اولاد کا ماں باپ ہوں، اور میرا ماں باپ جو تھا میں اس کی اولاد ہوا ہوں. اسی طرح یہ حکم کا پتہ پہنچتے پہنچتے آدم علیہ السلام اماں حوا تک پہنچتا ہے، اور اللہ پروردگار نے جسے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہوتا ہے اس کی طرف اس کی رسائی کرتا ہے، اور اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ عارضی زندگی کیا ہے، اور عارضی زندگی میں مجھے بچانے والا کون ہے جو میری ضرورت پوری کرتا ہے. جب اس کی ضرورت اولاد ہونے کے ناطے ماں باپ سے پوری ہوتی ہے تو اب اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، تیرے ماں باپ کی خوشی میں میری خوشی ہے، اب ادھر آ کر ٹھہر جاؤ، ادھر آ کر رک جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ پرواز کو رسائی نہیں ہوگی. اگلا قدم اٹھانے سے تباہی بربادی ہلاکت ہو جائے گی. ادھر رک جاؤ اور کدھر پہنچو؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ماں باپ دی ان کی خوشی میں، کس کی خوشی ہے؟ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. اب حکم کی بات ہم کرنے لگے ہیں. آدم علیہ السلام سے بات شروع ہوئی ہے. جب آدم علیہ السلام کی اولاد اپنے ماں باپ کو خوش کرتی ہے تو اپنے عمل سے خوش نہیں کرتی، اللہ پروردگار کے حکم سے خوش کرتی ہے. جو اللہ کے بندے نے اسے پہنچایا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام نے اسے پہنچایا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آؤں، میں اپنی بیوی کو کیسے اللہ کی ناراضگی سے بچاؤں. پھر آدم علیہ السلام اپنی بیوی کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتے ہیں. یہ ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب آدم علیہ السلام اپنی بیوی کو اپنی فطری خواہش کی تعلیم دیتے ہیں کہ فطری خواہش میں یہ بیوی ہے جو شوہر کو راضی کرتی ہے، اور شوہر کی رضا میں اب اسے بیوی کو اللہ کی رضا ملتی ہے، اور شوہر کو اپنی ماں اور اپنے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ملتی ہے. حکم شروع ہو گیا ہے. جدھر جا کر اللہ نے ہمیں روکا تھا ادھر سے اب ہماری رسائی جو ہے اللہ کے حکم کی طرف ہو رہی ہے. ادھر ہمارا چلنا جو ہے اللہ کے حکم کی طرف ہو رہا ہے. ادھر ہمارا سننا اللہ کے حکم کو ہو رہا ہے. ماں باپ نے مجھے اور آپ کو عارضی زندگی میں خسارے گھاٹے ہلاکت سے بچایا ہوتا ہے کہ ہماری فطری ضرورت پوری کی ہوتی ہے. اب اللہ کا بندہ ہمیں حکمی تعلیم کے اندر اللہ پروردگار کی خوشی کا پتہ دیتا ہے. وہ جو اللہ پروردگار کا بندہ ہمیں حکمی تعلیم میں بتاتا ہے وہ فطری خواہش کی پیروی نہیں ہوتی. فطری خواہش کی پیروی اللہ کے بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی. یہ فطری خواہش کی پیروی میں بیوی ہوتی ہے جو شوہر کی پیروی کرتی ہے، اور یہ شوہر ہوتا ہے جو فطری خواہش میں اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے. یہ خوشیاں بیوی کی شوہر کے ساتھ، شوہر کی بیوی کے ساتھ، اور اولاد کی ماں باپ کے ساتھ عارضی ضرورت میں پوری ہوتی ہیں. اور یہ عارضی ضرورت صرف اور صرف ایک ہے، فطری خواہش. فطری خواہش حلال ہے. بیوی شوہر کو راضی کرتی ہے اور شوہر ماں باپ کو راضی کرتا ہے. یہ راضی کس سے کرنا ہے؟ فطری خواہش سے راضی نہیں کرنا، کہ فطری خواہش جو ہے وہ عمل کا تقاضا کرتی ہے، عمل کا تقاضا کرتی ہے.
ماں باپ نے عمل کیا ہوتا ہے تو اولاد ہو جاتی ہے، اور اولاد بڑی ہو کر میاں بیوی عمل کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر اولاد ہو جاتی ہے۔ یا فطری خواہش کی بات کرنا، یہ حرام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے، حرام پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، حلال پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی حرام پر بسم اللہ اسے حلال جان کر پڑھتا ہے تو کافر مشرک ہوتا ہے، اور حرام جان کر پڑھتا ہے تو حرام بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوتا۔ دھوکہ ہے، منافقت ہے جو بندہ اپنے سے کرتا۔ فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ ماں باپ سچا ہوتا ہے، اور جو استاد اپنے شاگرد کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے وہ استاد سچا ہوتا ہے۔ استاد کا کام جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور ماں باپ کا کام عارضی جو وقت اولاد کو دیا گیا ہے اسے پورا ضرورت مہیا کر کے نبھانا، اور اسے عارضی زندگی میں قائم و دائم رکھنا ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کو پریشانی سے نہیں بچاتی تو یہ اولاد بیچاری پریشان رہتی اور اپنے ماں باپ کو بد دعائیں دیتی ہے۔ بد دعائیں نہ دے تو کیا دے؟ جو ہو کر نہیں ہوتا، جو ہو کر نہیں ہوتا، جو زندہ رہ کر مردہ ہوتا ہے، وہ بد دعائیں کسی کو کیا دیتا ہے؟ اپنے آپ کو ہی بد دعائیں دیتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بد دعائیں دینے والی اولاد کس کو بد دعائیں دیتی ہے؟ ماں باپ کو ہی بد دعائیں دیتی ہے، اور وہ کس کو دیتی ہے؟ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کی تعلیم اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ اپنی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک میں ہوں اور ایک میرا عمل ہے۔ ماں باپ کی گود میں جب تک میں رہتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ جب تک میں رہتا ہوں، یہ میری عارضی زندگی کی حقیقت ہے، تو مجھے دو کام کرنے ہیں، یہ میری خوشی کا راز ہے۔ اور جب میں اللہ کے بندے کی صحبت میں ہوتا ہوں، اس کے ساتھ عارضی زندگی میں رہتا ہوں، تو مجھے دو کام کرنے ہیں، یہ میری خوشی کا راز ہے۔ میں اپنی خوشی سے جب اپنے اللہ کو خوش کرتا ہوں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب میں اپنی خوشی میں اللہ کو خوش نہیں کرتا تو اللہ پروردگار خوش نہیں ہوتا، کہ اپنی خوشی سے کام ہے۔ مرتے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ مرنے سے پہلے اگر کوئی اپنی خوشی سے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا ایمان معتبر ہے، اور اگر اپنی خوشی سے کلمہ نہیں پڑھتا تو یہ منافقت ہے۔ منافق کا ایمان جو ہے وہ مخلوق تو مان جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں مانتا۔ اپنی خوشی کی معرفت میں اللہ کی خوشی ہے، جو اللہ کو خوش ہو کر کرتا ہے۔ یہ ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کس نے اللہ کو راضی کیا ہے؟ اپنی خوشی میں اللہ کو راضی کیا، اللہ اس سے خوش ہو گیا۔ اس نے کچھ کیا بھی نہیں، اللہ کو خوش کرنے لگا ہے، بس یہی اس کا کرنا سارا کچھ۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو خوش کروں گا تو اللہ خوش ہو جائے گا، نہیں، یہ حکم نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ غیر ہے۔ غیر اللہ کو خوش کر ہی نہیں سکتا، شیطان اللہ کو خوش کر ہی نہیں سکتا۔ تو خوشی کی معرفت پہلے ہے۔ دو کام ہیں اپنی خوشی کی معرفت میں، ایک میں ہوں اور ایک میرا عمل ہے۔ میں جو آیا ہوں ماں باپ کے طفیل آیا ہوں، میں جو آیا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر آیا ہوں، میں جو آیا ہوں ماں باپ کی وجہ سے آیا ہوں، میں جو آیا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں۔ ان دونوں کو پیدا کرنے والا میں اور میرے ماں باپ کو
اللہ کے بندے کو پیدا کرنے والا اللہ پروردگار خود ہے۔ ایک میں ہوں، ایک میرا عمل ہے۔ میرا عمل میرے وجود اعضاء کا محتاج ہے۔ میرا عمل میرے وجود میرے اعضاء کا محتاج ہے، اور میں اللہ کے حکم کا محتاج ہوں۔ اور جو اللہ کے حکم سے استغنائی اختیار کرتا ہے، بے پرواہی اختیار کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، وہ مارا جاتا ہے۔ اس کی ابدی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اور عارضی زندگی میں ضرورت ماں باپ ہے، حقیقت ضرورت ماں باپ ہے۔ کسی کو ماں باپ ملتے ہیں تو چھوٹے سے چننے مننے کی ضرورت جو ہے وہ ماں باپ پوری کرتا ہے۔ ماں باپ اگر نہیں ہوتا تو کوئی ماں باپ ہوتا ہے جو اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، کہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ ایک عورت ماں باپ اگر نہیں ہے تو اسے کیا پتہ کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے پاس تو ظاہری وہ بات ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ ماں ہونے کے بعد بات ہوتی ہے۔ جیسی کوئی ماں ہو جاتی ہے اس میں دودھ آ جاتا ہے، جیسے کوئی ماں ہو جاتی ہے ماں ہونے کا علم اس میں آ جاتا ہے۔ حقیقی ضرورت بچے کی کیا ہے؟ ماں اور باپ، یہ ضرورت ہے۔ یہ ضرورت پوری ہوتی ہے تو ولادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک عمل بخشا ہے، ایک میں ہوں۔ میں کو ضرورت ماں باپ کی ہے، اور میں کو ضرورت جب عبادت کی ہے تو اس کے حکم کی ضرورت ہے، کہ یہ میری فطرت ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں تو یہ ماں باپ کی ضرورت ہے، میں پیدا ہوا ہوں تو مجھے عبادت کی ضرورت ہے۔ قو انفسکم واہلیکم کی بات ہو رہی ہے، جو فتح بیونی کے اندر ہمیں تعلیم دیا گیا ہے۔ اب میری ضرورت اگر پوری ہوتی ہے تو میری عارضی زندگی میں پریشانی کوئی نہیں پیدا ہوتی، ورنہ دوسرے دن میرا کام فارغ ہو جاتا ہے۔ اگر حکمی تعلیم میں عبادت کرتا ہوں، فطرت میری جو فطری ہے وہ حکم عبادت میں پوری ہوتی ہے، تو مجھے آخرت کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کوئی ہے جو ان دو باتوں کو لینے کی کوشش کرتا ہے؟ دو باتیں ہیں، ایک میں ہوں اور ایک میرا عمل ہے۔ مجھے ماں باپ کی ضرورت ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، اور مجھے اللہ کے بندے کی ضرورت ہے جس کے قدموں تلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک شاگرد ہے اور ایک اولاد ہے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا۔ جو شوہر اپنی بیوی کو نہیں بچاتا خود پہلے جہنم میں جاتا ہے۔ کہ کوئی جہنمی ہوتا ہے نا تو وہ جہنمی کرتا ہے، کوئی جنتی ہوتا ہے نا تو وہ جنتی کرتا ہے۔ اس لیے اگر چاہو کہ میں جنتی ہو جاؤں، کسی جنتی کو جا کر دیکھ لو، اور اگر چاہو کہ میں جہنمی ہو جاؤں تو جہنمی کو جا کر دیکھو، ملو جا کر اس کے ہو جاؤ۔ جو جنتی کا ہو جاتا ہے تو وہ جنتی کے ساتھ ہے، اور جو جہنمی کا ہو جاتا ہے وہ جہنمی کے ساتھ ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، اگر ان دو چیزوں کو کوئی جانتا ہے تو اسے پتہ ماں باپ ان دو میں سے کوئی ایک ہوا ہے یا دونوں ہو گئے۔ دو چیزیں، ایک اولاد ہے اور ایک شاگرد ہے، اور دونوں کو دونوں کی ضرورت ہے۔ اولاد کو بھی ماں باپ کی ضرورت ہے، اور اولاد کو بھی اللہ کے بندے کی ضرورت ہے۔ دونوں کو دونوں کی ضرورت ہے۔ اولاد اگر شاگرد نہیں ہوتی محروم رہ جاتی ہیں، اور اگر شاگرد ماں باپ کا نہیں ہوتا محروم رہ جاتا ہے۔ صحابی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ماں باپ کو ہونا پہلے ہے۔ صحابی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، ماں باپ کو راضی کرنا پہلے ہے۔ ماں باپ راضی ہو جائیں کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جنتی ہے وہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اسے اپنے وعدے کے مطابق جنتی کر کے رہتا ہے۔ جب کسی کو جنتی اللہ کرتا ہے تو یہ بھی نظام، یہ بھی قانون اللہ کا ایسے ہی ہے، جیسے کسی کو اولاد کرتا ہے تو اولاد کا کرنا ہی ماں باپ کا دینا ہوتا ہے۔
جب اللہ پروردگار کسی کو اپنا بندہ کرتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ کرنا ہی اللہ کے بندے کا دینا ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک عمل ہے اور ایک عمل کرنے والا ہے۔ جب کسی کا عمل فطری خواہش ماں باپ کی پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ کو راضی کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ اولاد کبھی اللہ کو راضی کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اولاد کو چاہیے کہ دیکھے تو فطری عمل میں اپنے ماں باپ کو راضی کرے، سنے تو فطری عمل میں اپنے ماں باپ کو راضی کرے، بولے تو فطری عمل میں اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ ماں باپ کو راضی فطری عمل سے کرے، اور یہ کرنے والا جو میں کا ایک عمل ہے، عمل سے ماں باپ کو راضی کرے، اور میں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں ماں باپ کی خوشی کی طلب ہو، بس اس کے علاوہ کوئی طلب نہ ہو۔ کوئی ہے جو اس بات کو جانے گا؟ کوئی نصیب والا ہوتا ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ فطری عمل میرا ہے، اور اس فطری عمل سے میں راضی کس کو کرتا ہوں؟ ماں باپ کو راضی کرتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے بندے کو فطری عمل سے راضی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپس میں ملنا جلنا ہے، یہ آپس میں ملنا جلنا ہے۔ اولاد جب شوہر ہو جاتی ہے یا بیوی ہو جاتی ہے تو بیوی شوہر کو اور شوہر ماں باپ کو راضی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری بات کوئی نہیں۔ ایک میں ہوں اور ایک میرا عمل ہے۔ جب میں اور میرا عمل ہوتا ہے تو فطری عمل میں جب فطری عمل کوئی بھی بجا لاتا ہوں، اس میں مجھے ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کی جگہ جو ہے اس کو راضی کرنا ہے۔ ماں باپ کی جگہ میں اگر میں خود آ گیا ہوں تو ماں باپ میں خود ہو گیا ہوں، مجھے اس حکم میں اپنے آپ کو راضی کرنا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں۔ اور ماں باپ اگر فطری عمل میں راضی نہیں ہوتا تو وہ کس سے راضی ہونا چاہتا ہے؟ ساری کائنات ہی اولاد ہے، اور اللہ کا بندہ ماں باپ ہے۔ ساری کائنات میں بچے، بوڑھے، چھوٹے، بڑے، سارے اولاد ہیں، اور اللہ کا بندہ ان کا ماں باپ ہے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا نبی جو یہ اللہ کا بندہ ہے، وہاں فطری عمل میں اپنے بڑے کو راضی کرنا ہے۔ ماں باپ ہیں تو ان کو راضی کرنا ہے، ماں باپ نہیں ہے تو ان کی جگہ پر جو ان کو راضی کرنا ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ کا بندہ موجود ہے، قیامت تک اللہ کا بندہ رہتا ہے۔ یہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کا بندہ موجود ہے، اسے عمل سے راضی نہیں کرنا۔ عمل میں راضی اگر کرنا ہے تو فطری عمل تیرا ہوگا، اور تو اس سے راضی کس کو کرے گا؟ ماں باپ کو کرے گا، ماں باپ کی جگہ کو کرے گا، اللہ کے بندے کو کرے گا۔ اور اللہ کے بندے کو جب راضی کرنا ہے تو تجھے جن کو راضی کرنے نکلا ہے ماں باپ کو، جن کو راضی کرنے نکلا ہے ماں باپ کی جگہ کو، جن کو راضی کرنے نکلا ہے اللہ کے بندے کو، یہ سارے جتنے بھی ہیں جن کو تو راضی کرنے لگا ہے، ان کو اللہ کے بندے پر قربان کر دے گا۔ دیکھا اپنی خوشیاں ساری اب کس پر قربان کر دے گا؟ سب سے بڑھ کر خوشی تو تجھے یہ تھی نا کہ ماں باپ کی خوشی میں تجھے اللہ کی خوشی ملتی تھی، اب تو اللہ کے بندے کی خوشی میں ان تمام خوشیوں کو خیر بات کہہ دے گا۔ ان تمام کی خوشیاں جو ہیں یہ نبی رسول علیہ السلام اللہ کے بندے پر قربان کر دے گا۔ کیوں؟ وہاں فطری عمل نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء طبعا لما جئت بہ، وہاں تو فطری عمل ہے، نہ وہاں خواہش ہے۔ وہاں تو ایک ہی بات ہے کہ شاگرد جو ہے
وہ اپنے استاد کو راضی کرتا ہے، اور استاد کو راضی کرنے میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ شاگرد کیسے راضی کرے گا؟ اب اس کا علم حاصل کرنا ہے، اور جب کوئی شاگرد رضا کا، خوشی کا علم پا جاتا ہے، وہ ایسے ہی کامیاب ہو جاتا ہے جیسے وہ خوشی اپنی کا علم پاتا ہے تو اسے ماں باپ کی خوشی کا پتہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کو خوش کرتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تب کوئی ماں باپ کو خوش کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ شاگرد اپنے آپ کو بچاتا ہے تب وہ اپنے استاد کو راضی کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو ختم کرنا چاہے، خودکشی کرنا چاہے، اور یہ جانے ہی نہ کہ ماں باپ کی خوشی کیا ہے۔ ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ تو ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو ہلاک کرے، وہ تو تجھے بچانا چاہتا ہے۔ ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ تیرا دنیا کا گھاٹا نقصان ہو، وہ تو تجھے دنیا کا نفع فائدہ دینا چاہتا ہے۔ کیا تجھے نہیں پتہ کہ تیری پریشانی میں ماں باپ پریشان ہوتا ہے، تیری تکلیف پر ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ سارا اگر تجھے پتہ ہے تو تجھے یہ نہیں پتہ کہ جب تو خوش ہوگا تو ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے، اور جب تجھے اپنی خوشی کی معرفت ہو جائے گی کہ ایک تو ہے، ایک تیرا عمل ہے، اور تو جو ہے اس کی ضرورت تیرے ماں باپ پوری کرتے ہیں، اور تو جو ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے سارے کام کرتا ہے، جتنے فطری عمل ہیں ان کے لیے بجا لاتا ہے، اور ایک تو ہے اور ایک تیری حقیقی ضرورت ہے۔ اگر تو ہے تو تیری حقیقی ضرورت عبادت ہے، اس عبادت کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے۔ عارضی زندگی کی حقیقت ماں باپ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت رحمت محبت فاتبعونی یحببکم اللہ میں اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کے بندے کو خوش کرنا در حقیقت اللہ کو خوش کرنا ہے، ماں باپ کو خوش کرنا در حقیقت اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اب ماں باپ کیسے خوش ہوتا ہے کہ میرے جتنے بھی فطری عمل ہیں وہ سارے کے سارے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ہوں، اور اگر میرے سارے عمل ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہیں، کہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہیں، کہیں اولاد کو خوش کرنے کے لیے ہیں، تو اللہ خوش نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں بیوی خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اگر خوش ہو بھی جائے گی تو عارضی خوش ہوگی، یہ تو ہمیں بھی پتہ، آپ کو بھی پتہ۔ اولاد پتہ نہیں خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئی تو عارضی خوش ہوگی کہ اس کی خوشی جو ہے وہ عارضی سامان میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کی خوشی عارضی سامان میں نہیں رکھی گئی، اس لیے اس میں عمل کے ہم محتاج نہیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم کے محتاج ہیں۔ جب اللہ پروردگار ہمیں اولاد بناتا ہے تو اسی لیے ہمارا طبعی عمل ہوتا ہے جس سے ہم ماں باپ کی فطری خواہش کو پورا کرتے ہیں، اور جدھر اللہ پروردگار ہمیں شاگرد بناتا ہے ادھر ہمارے عمل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ولیکن اللہ ینظر الی قلوبکم، ادھر میری ضرورت ہوتی ہے، ادھر میں ہوتا ہوں، میرا عمل نہیں ہوتا، ادھر میں اللہ کا ہو جاتا ہوں، اللہ میرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ہمارے عملوں سے کیا غرض ہے؟ اللہ نے ہمیں تو عطا دے کر جو ہم عمل کرتے ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، بیوی ہماری ہے، اولاد ہماری ہے، ہم اولاد اپنی امی اور ابے کے ہیں، یہ تو اللہ نے پروردگار نے ہمیں عمل دے کر، فعل دے کر یہ آپس میں ایک رشتہ دے دیا ہے۔ اب ہم اللہ کی نعوذ باللہ منہا امی نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ابے نہیں ہیں نعوذ باللہ منہا، ہم اللہ کی اولاد نہیں ہیں کہ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ہے، اللہ اس کا ہو گیا ہے، تو لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا، یہ ایک ابدی حیات کا تعلق ہے۔ اب میں اللہ کو راضی جب کرتا ہوں تو میں خود راضی ہو جاتا ہوں، اور حقیقی خوشی اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے، حقیقی رحمت محبت مجھے عطا کر دیتا ہے کہ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، ماں باپ میری ضرورت عارضی پوری کرتا ہے،
تو میں بچا رہتا ہوں، پریشانی سے دور ہو جاتا ہوں، اور جب اللہ کا بندہ میری حقیقی ضرورت پوری کر دیتا ہے تو میں جو ہے مشاہدہ محبوب رب العالمین کو پا جاتا ہوں، وہ میرا ہو جاتا ہے، میں اللہ کا ہو جاتا ہوں۔ لیکن کس خوشی میں ہے؟ شاگرد استاد کی خوشی جب پاتا ہے تب وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اولاد جب ماں باپ کی خوشی پاتی ہے تو تب کامیاب ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی خوشی کے لیے میرا عمل، اولاد کا عمل جو ہوتا ہے وہ فطری خواہش ان کی پوری کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے بندے کو جب میں راضی کرتا ہوں تو خواہش کی نفی میں میں حکم کی جو تعلیم وہ دیتا ہے اسے اپنا لیتا ہوں، اس حکم کی تعلیم میں میں اپنے آپ کو خوش کرتا ہوں، اپنے آپ کو خوش رکھتا ہوں، اور اگر میں اپنے آپ کو خوش رکھتا ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں تو قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی تعلیم میں میں اپنے آپ کو خوش رکھتا ہوں، خوشی میں اللہ پروردگار کی عبادت کرتا ہوں کہ وہ میری خوشی کا سامان ہے، تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب میں نے نماز اپنی خوشی میں پڑھی ہے، جان بوجھ کر پڑھی ہے، روزہ میں نے اپنی خوشی میں رکھا ہے، قسم خدا کی جان بوجھ کر رکھا ہے۔ میں اللہ کے حکموں پر عمل جان بوجھ کر اپنی خوشی کے لیے کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہو گیا ہے کہ میری عارضی زندگی کی ضرورت میرے ماں باپ پوری کرتے ہیں، اور جب میں عمل اب کرتا ہوں تو ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی فطری خوشی جو ہے اسے دوبالا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اپنے عمل سارے بجا لاتا ہوں۔ اللہ کے ہاں تو میں عمل نہیں نہ کرتا، یہ تو میرا رشتہ ہے، اور میں ماں باپ کا رشتہ ہوں، بیوی میری ہے اور میں بیوی کا رشتہ ہوں، یہ سارا کچھ تو میرا اپنا کیا دھرنا وغیرہ ہے۔ اس سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ راضی تو اس سے ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، اور اللہ کا بندہ کہتا ہے تو میرا اللہ ہے۔ یہ تو ایک رشتہ ہے نا۔ اس رشتے میں جو ہماری حقیقی ضرورت ہے، ظاہری وہ عبادت ہے، اور اس عبادت کی حقیقت اللہ کا بندہ ہے۔ جیسے ظاہری عارضی زندگی ہے، اور اس عارضی زندگی کی حقیقت ماں باپ ہے۔ اب عارضی زندگی کی حقیقت ماں باپ ہوئے۔ ماں باپ جب اولاد کی ضرورت پوری کرتے ہیں، خواہش نہیں وہ پوری کرتے، خواہش میں بچہ روتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اگر خواہش پوری کریں تو اس کو دودھ پلا پلا کے مار دیں، اور چھوٹے ہوتے ہی اس کا گلا کھینچ کر بڑا کر کے اس کی شادی کر دیں، مر جائے گا۔ اس کی خواہش پوری نہیں کرتے۔ اور بد نصیب وہ ہوتا ہے جو دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ لعنت ہے اس انسان پر جو اللہ کا ہو کر، ماں باپ کا ہو کر اپنی خواہش کا بندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خواہش کسی کی پوری نہیں ہو سکتی، کہ عارضی ہے، بھرتی ہے پھر خالی ہو جاتی ہے، بھرتی ہے پھر خالی ہو جاتی ہے، پوری ہوتی ہے پھر دوبارہ بڑا منہ کھول لیتی ہے۔ خواہش کسی کی پوری نہیں ہوتی، وہ جاہل ہوتا ہے جو اپنی خواہش پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت اگر کسی کے اللہ پوری کرتا ہے، ماں باپ کرتے ہیں، تو اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا رزق وہ ہے جو بندے کی ضرورتیں پوری کر دے، اور اگر ضرورت سے زیادہ کوئی چاہتا ہے تو پتہ ہے وہ اپنی خواہش کی پیروی میں لگا ہوا ہے، خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اس نے تو کام ہی وہ غلط شروع کر دیا ہے جو جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اب اس نے خدا کس کو بنایا جو خدا ہی نہیں ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آج وقت ہے اپنے آپ کو بچا لو۔ عارضی زندگی میں جو فطری عمل کرو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کرو، اگر ماں باپ موجود نہیں ہیں تو ماں باپ کی جگہ جو ہے اسے خوش کرنے کے لیے کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سخت الوالدین سخت اللہ ورضاء الوالدین رضاء اللہ، کوئی جانتا ہے اس بات کو؟ اسے کیا پتہ ماں باپ کو خوش کیسے کرنا ہے، کہ فطری عمل تیرا ہے، اور فطری عمل کو چھوڑ کر جو غیر فطری عمل کرتا ہے یہ وہ ہے جو خودکشی کرتا ہے، پریشان ہو کے کہتا مر جاؤں گا، مر کے اگر چین نہ پایا تو بتا دینا کدھر جائے گا۔ اب فطری عمل میں وہ خوشی کر پاتا ہے، لیکن پتہ ہے یہ فطری عمل کس کے لیے کرنا چاہیے؟ جس نے ہمیں فطرت دی ہے، ماں باپ۔ اللہ کو بھی تو خوش کرنا ہے کہ نہیں خوش کرنا؟ تیرے ماں باپ ہیں،
تیرے پاس ماں باپ کی جگہ موجود ہے، اب کیا کر، فطری عمل سے اپنے آپ کو جدھر خوش کرتا ہے، یہ فطری عمل اپنے ماں باپ کے لیے کر اور ماں باپ کی جگہ کے لیے کر، کہ تجھے معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ پروردگار نے جو تجھے عمل دیا ہے، دو چیزیں ہیں نا، ایک عمل ہے اور ایک میں ہوں۔ اللہ نے جو تجھے عمل دیا ہے وہ عبادت دیا ہے، اور تجھے اللہ پروردگار نے جو پیدا کیا وہ اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سارا جہاں تیرے لیے، تیرے عمل سارے جو ہیں یہ تیری جہان، تیری کائنات ہے، یہ سارا جو ہے تیرے لیے، اور تجھے اللہ پاک نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک میں ہوں، ایک میرا عمل ہے۔ میرا عمل ماں باپ کے حضور جب میں جنتی ہوتا ہوں تو فطری عمل ہوتا ہے، اور وہ میں نے کس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے لیے کیا۔ اور جب میں اللہ کا بندہ ہوتا ہوں تو ایک میرا عمل عبادت ہوتا ہے، اور وہ میں نے کیا کس کے لیے ہوتا ہے؟ اپنے اللہ کے لیے، بندے کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کی تعلیم میں کیا ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ من یطیع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، من اطاع رسولہ، اس نے نبی رسول علیہ السلام کی اطاعت کی۔ پہلی بات، فطری عمل اس نے کیے ہوتے، کیے کس کے لیے ہوتے؟ ماں باپ کے لیے کیے ہوتے، دونوں کے لیے کیے ہوتے ہیں، یا ماں باپ کی جگہ پر جو موجود ہوتے ہیں ان کے لیے کیے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا فطری عمل ہے، اور کرنا کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے۔ اب اللہ کا بندہ ہے، عمل اس کا عبادت ہے، اور کیے اس نے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے بندے کے لیے۔ بس حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں راہ چلتے تیری قرآن کی آواز کو سنا تو میں بڑا خوش ہوا۔ مفہوم اس بات کا یہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے پتہ ہو جاتا نا کہ آپ سن رہے ہیں، میں اور بھی بنا کے پڑھتا۔ حکمی تعلیم میں عبادت ہم کہیں گے، عمل نہیں کہتے، عبادت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے میری تعلیم، جو کہ اللہ کے حکم کی تعلیم ہے، اسے اپنا لیا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچے خوشیاں دے کر خوش ہو جاتے ہیں، اب اللہ کا بندہ بھی حقیقی خوشی جب اپنے شاگرد میں پاتا ہے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ دو ہیں جو ایک عارضی زندگی میں تکلیفوں سے بچاتا ہے، اور ایک ابدی زندگی میں اللہ کے مشاہدے کے قابل کرتا ہے۔ یہ دو عطائیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور جو ان باتوں کو نہیں سنتا اسے کیا پتہ کہ سماعت حقیقی کیا ہے۔ یہ سماعت حقیقی کرنے والے ہیں کہ سمینا و اطعنا، اطاعت کے قابل ہوتے ہیں، ورنہ جس کو اس بات کا نہیں پتہ کہ دو کتنے ہوتے ہیں، وہ چار کبھی بتانے کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر اٹکل پچو میں چار کہہ بھی دیتا ہے تو استاد نہیں مانتا۔ استاد کو پتہ ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اور استاد جب بھی مانتا ہے تو پتے کو مانتا ہے، علم کو مانتا ہے جو اس نے تعلیم کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی جہالت میں کوئی چار بھی کہہ دیتا ہے تو وہ اس لیے نہیں مانتا کہ چار اس نے نہیں کہے سے مراد اس نے علم میں نہیں کہے، زبان میں اس نے گنتی کہی ہے، ایک کا ہے، پھر دو کا، پھر تین کا، پھر چار گنتی آ گئی، چار کا، اس نے علم تھوڑی بتایا۔ آئیے اس بات کو جانیں، اللہ کی طرف دھیان کریں، اللہ کے بندے کی صحبت میں رہیں، تاکہ اللہ کا بندہ ہے جو ابدی زندگی میں جو گھاٹے ہیں، نقصان ہے، وہ نہیں ہونے دیتا۔ اس کی نظر میں بندہ ہوتا ہے، اس کی نظر میں رہنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اس نظر میں رہنے والا جو ہے وہ نظر محبوبی جب پا جاتا ہے تو یہ نظر مشاہدہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی نظر میں اس لیے رکھتا ہے کہ وہ مشاہدہ دے رہا ہوتا ہے اپنے پروردگار کا، اور اللہ کو کوئی آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آنکھ دیکھتی ہے تو وہ اللہ پروردگار کی عطا میں علم ہوتا ہے، علم ہی ہے جو اللہ پروردگار کو دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ اللہ کی صفت علم ہے، اور اللہ اپنی صفت کا مشاہدہ اسے دیتے دیتے ایک دن اس قابل کر دیتا ہے کہ اس کے باطن میں جو چیز حویدہ ہو جاتی ہے، جو ساری جاری و ساری ہو جاتی ہے، وہ محبوب کی کشش ہوتی ہے۔ جیسے ہی اپنے محبوب کی کشش میں اپنے محبوب کی طرف جاتا ہے، محبوب کی کشش بھی اس کی طرف آ جاتی ہے۔ ایک بار وہ اللہ کہتا ہے، اللہ 70 بار اللہ اللہ کہتا ہے، پتہ نہیں ہوتا بات کا، لیکن اپنے اللہ کی طرف جب دھیان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی ایسے پتے آتے ہیں کہ پتے نہیں بیان ہو سکتے۔
پتہ ہی نہیں بیان ہو سکتا، اتنا بڑا پتہ کہ وہ پتہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے۔ پتہ تو ہوتے ہیں لیکن پتہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، وہ کتابوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ حکمی تعلیم میں اللہ کے بندے کا محتاج ہوتا ہے، کہ فرمایا اغن اللہ و رسول، اللہ کے بندے کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے کی محتاجی میں جب اسے غنی کر دیا جاتا ہے تو اللہ کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ غنی وہ ہوتا ہے جسے نا کوئی ضرورت نہ رہے، وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرے۔ جب اللہ کا بندہ اسے غنی کر دیتا ہے تو اب اسے ایسا غنی اللہ ملتا ہے کہ جو غنی کرتا ہے اور وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ اب یہ غنی ہو رہا ہے نا، یہ محتاج، یہ ثابت ہو گیا اللہ تو محتاج ہے ہی۔ اس لیے فرمایا اغن اللہ و رسول، یہ دو ہیں جو ہمیں غنی کرتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے نے غنی کیا تو ہم محتاج اللہ کے ہو گئے۔ اب اللہ ہمیں غنی کر رہا ہے اپنے علم کی عطا میں۔ عطائیں بڑی ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اللہ پاک کا بندہ وہ ہے جو اپنی اولاد کو عارضی تکلیفوں سے بچاتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اولاد حقیقی وہ ہے جو اپنی فطری عملوں سے اپنے ماں باپ کی فطری خواہش وہ پوری کرتی ہے۔ یہ ہیں میاں بیوی کا ہے، بیوی میاں کی ہے، اولاد ماں باپ کی اور ماں باپ اولاد کے ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ کی جگہ پر اللہ کا بندہ ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کا بندہ قیامت تک دنیا سے نہیں جاتا، اللہ کا بندہ موجود ہی رہتا ہے۔ یہ ماں باپ سے بڑھ کر ہیں کہ جو ماں باپ کی جگہ پر بیٹھ کر بھی ماں باپ ہیں، اور یہ بڑھ کر اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب اللہ کا بندہ ابدی زندگی میں اپنے شاگرد کو اپنے محبوب کے مشاہدے کے قابل کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ عارضی زندگی میں اس کے ساتھ ہے، اور عارضی زندگی میں جب اس کے ساتھ رہتا ہے تو عمل اس کا عبادت ہوتا ہے، عمل اس کا عبادت ہوتا ہے، اور عبادت کی تعلیم اس کا استاد ہوتا ہے جو سنت کی سے تعلیم دیتا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب میرے نبی رسول کی اتباع تعلیم کو حاصل کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔